کنیز فاطمہ بنت سید ایوب علی نقوی صاحب زوجہ سید نقی اسد صاحب مرحوم برپا کی گئی ہے۔ مجلس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے قاری ندیم نجفی صاحب، بعدہ شورۂ کرام اپنا کلام پیش فرمائیں گے اور مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ۔ آپ تمام مومنین حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے کنیز فاطمہ بنت سید ایوب علی نقوی صاحب کو اصال فرمائیں۔ ہلو نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 4 مصرع سماعت فرمائیں۔ غنچہ و گل کا نہ شبنم نہ چمن کا تذکرہ، غنچہ و گل کا نہ شبنم نہ چمن کا تذکرہ، اہل ثروت اور نہ ان کے پیرہن کا تذکرہ، اہل ثروت اور نہ ان کے پیرہن کا تذکرہ، غم ہو یا کہ ہو خوشی اپنا یہی دستور ہے، غم ہو یا کہ ہو خوشی اپنا یہی دستور ہے، سب سے پہلے کرتے ہیں شاہ زمن کا تذکرہ، سب سے پہلے کرتے ہیں شاہ زمن کا تذکرہ۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام حق سے کریں۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والتين والزيتون، وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن
تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وآياتك الكبرى والنبع العظيم لي خمسة نطفي بها حر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد یہ تھے قاری ندیم نجفی صاحب جنہوں نے مجلس کا آغاز تلاوت قرآن ربانی سے کیا. ایک ربائی میرے جد امجد خدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر صاحب کی سمجھ میں آنکھیں ہیں غم شاہ ہمیں رونے کے لیے، آنکھیں ہیں غم شاہ ہمیں رونے کے لیے، دل حق نے دیا ملول ہونے کے لیے، دل حق نے دیا ملول ہونے کے لیے، اور دھوتے ہیں ہر ایک شے کو پانی سے مگر، دھوتے ہیں ہر ایک شے کو پانی سے مگر، آنسو ہیں فقط گناہ دھونے کے لیے، آنسو ہیں فقط گناہ دھونے کے لیے. میں گزارش کرتا ہوں علی جناب زوار صاحب سے کو تشریف لائے. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک سلوات اور بھیج دیں حضرات. مولانا
4 مصرے پیش کر رہا ہوں حکیم صاحب، 4 مصرے پیش کر رہا ہوں حضرت زینب علیہ السلام کے شان میں. حسنین صاحب. کہ بادشاہ تو نے عجب کام کیا ہے زینب، کیا ہے زینب. بادشاہ تو نے عجب کام کیا ہے زینب، صبر کو تو نے نیا موڑ دیا ہے زینب، صبر کو تو نے نیا موڑ دیا ہے زینب. جہاں ممکن نہ تھا اس ظلم کے دربار میں بھی، جہاں ممکن نہ تھا اس ظلم کے دربار میں بھی، تو نے شبیر کے ماتم کو کیا ہے زینب، تو نے شبیر کے ماتم کو کیا ہے زینب. 4-5 شعر صلوات اللہ علیہ السلام کی شان میں سکتے صاحب، حکیم صاحب. ایک صلوات بھیج دیں حضرات. کہ ابھی تک جو نہ سمجھے ابتدائے فاطمہ زہرا، ابھی تک جو نہ سمجھے ابتدائے فاطمہ زہرا، وہ کیا سمجھیں گے اوج انتہائے فاطمہ زہرا، وہ کیا سمجھیں گے اوج انتہائے فاطمہ زہرا. عطائے کبریا ہے فاطمہ سرکار مرسل کو، عطائے کبریا ہے فاطمہ سرکار مرسل کو. نبی کے دین کی قسمت عطائے فاطمہ زہرا، نبی کے دین کی قسمت عطائے فاطمہ زہرا. نبی پا فرض ہے تعظیم ان کی حکم خالق سے، نبی پا فرض ہے تعظیم ان کی حکم خالق سے. نبی کے روبرو جس وقت آئے فاطمہ زہرا، نبی کے روبرو جس وقت آئے فاطمہ زہرا. کوئی دیتا تھا جب اولاد کا تانا پیمبر کو، کوئی دیتا تھا جب اولاد کا تانا پیمبر کو. دل مرسل سے آتی تھی صدائے فاطمہ زہرا، دل مرسل سے آتی تھی صدائے فاطمہ زہرا. اسے گاندھی کا چرخہ مت کہو ہندوستان والوں، اسے گاندھی کا چرخہ مت کہو ہندوستان والوں. یہ چرخہ ہے زمانے میں برائے، یہ چرخہ ہے زمانے میں عطائے فاطمہ زہرا. یہ چرخہ ہے زمانے میں عطائے فاطمہ زہرا.
کبھی باغ فدق چھینا گرایا در کبھی ان پر، کبھی باغ فدق چھینا گرایا در کبھی ان پر، نبی کے بعد اتنا غم اٹھائے فاطمہ زہرا، نبی کے بعد اتنا غم اٹھائے فاطمہ زہرا، اب بخاری تم بتاؤ دو جواب اس کا ذرا شبلی، نبی کے بعد کیوں نوحہ سنائے فاطمہ زہرا، نبی کے بعد کیوں نوحہ سنائے فاطمہ زہرا، تجھے زوار کیوں ہو خوف جنت اپنی قسمت ہے، تجھے زوار کیوں ہو خوف جنت اپنی قسمت ہے، سرے محشر شفاعت کو جب آئے فاطمہ زہرا، سرے محشر شفاعت کو جب آئے فاطمہ زہرا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 4 مصرع سماعت میں۔ مرسل اعظم کی جان ماہ مبین ہیں فاطمہ، مرسل اعظم کی جان ماہ مبین ہیں فاطمہ، اور خدیجہ کا سراپا بالیقین ہیں فاطمہ، اور خدیجہ کا سراپا بالیقین ہیں فاطمہ، اور مسند اعلیٰ پا جلوہ گر ہیں فخر انبیاء، مسند اعلیٰ پا جلوہ گر ہیں فخر انبیاء، اور اسی مسند پا بس پہلو نشیں ہیں فاطمہ، اور اسی مسند پا بس پہلو نشیں ہیں فاطمہ۔ نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور یہ ربائی میرے جد امجد خدا سخن مرزا سلامت علی دبیر صاحب کی سماعت میں۔ دل میں غم شبیر کا داغ ایسا ہو، دل میں غم شبیر کا داغ ایسا ہو، جو بلبل سدرا کہے غم ایسا ہو، جو بلبل سدرا کہے غم ایسا ہو، اور تا حشر ہے روشنی داغ شبیر، تا حشر ہے روشنی داغ شبیر، مرقد میں اگر ہو تو چراغ ایسا ہو، مرقد میں اگر ہو تو چراغ ایسا ہو۔ نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد و آل۔ یہ بھی ربائی سماعت میں۔ ہر لطف کا حیدر سے یقین رکھتے ہیں، ایک نعرہ صلوات۔ ہر لطف کا حیدر سے یقین رکھتے ہیں، ہاں ان کے سوا کوئی نہیں رکھتے ہیں، ہاں ان کے سوا کوئی نہیں رکھتے ہیں، دل پر بھی علی کا نام کندہ ہے، دل پر بھی علی کا نام کندہ ہے، ہم نام خدا خوب نگیں رکھتے ہیں، ہم نام خدا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دل پر بھی علی کا نام کندہ ہے،
ہم نام خدا خوب نگیں رکھتے ہیں، نعرہ صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اور ایک اور روپے سمجھ میں، خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، خورشید سرے شام کہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، روشن ہے دبیر پر جہاں جاتا ہے، اور مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، مغرب ہی کی جانب تو ہے قبر حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے، یہ شمع جلانے کو، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے، اور روضے میں جو باریاب ہو جاتا ہے وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے، وہ اوج میں لاجواب ہو جاتا ہے، اور جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پر چراغ، جلتا ہے جو شب کو قبر حیدر پر چراغ، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے، وہ صبح کو آفتاب ہو جاتا ہے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ سے کو تشریف لائے اور محفل اور مجلس کو خطاب فرمائے۔ نعرہ صلوات ما صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ مرحومہ بنت سید ایوب علی صاحب نقوی مرحوم زوجہ سید نقی اسد رضوی صاحب مرحوم کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ مستقیما غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات، ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس سرکار سید الشہداء منعقد کی گئی ہے، اس لیے کہ بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ فرش عزائے امام حسین کا بچھا دینا ہے. اس مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں آیہ تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی فرش عزا پر بیٹھنے والا یا فرش عزا کو، صف عزا کو اپنا مقدر اور تقدیر سمجھنے والا ایسا ہو کہ جو آیہ تطہیر کے معنی یا اس کے مفہوم سے واقف نہ ہو. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ خالق کائنات نے اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھے اور ان کو اتنا پاک اور پاکیزہ رکھے کہ جو پاک رکھنے کا حق. دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں تبدیلی کا امکان نہ ہو. مختلف ممالک میں کانسٹیٹیوشن تیار کیے جاتے ہیں، سمویدھان لکھا جاتا ہے، قوانین بنائے جاتے ہیں، لیکن جو کانسٹیٹیوشن تیار ہوتا ہے اسی میں امینڈمنٹس ہوتے رہتے ہیں، اسی میں بدلاؤ ہوتے رہتے ہیں، اسی میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. ہر سال نئے قانونوں پر مشتمل کتابیں سڑک پر یا بازار میں فروخت ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیوں؟ کا اس لیے کہ جس وقت یہ قانون بنایا گیا تھا اس وقت کے حالات کچھ اور تھے اور اس وقت کے حالات کچھ اور ہیں. لہٰذا حالات کے پیش نظر، حالات کے مد نظر قوانین میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. اور آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں، جو سائنٹیفک تھیوریز ہیں جن کو بیان کرنا یا جن پر گفتگو کرنا انسان اپنا علمی معیار سمجھتا ہے یا لوگ اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کی جائے، وہ تھیوریز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر تبدیل ہو جاتی ہیں. کسی بھی شاخ میں دیکھیں آپ، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، زولوجی ہو، باٹنی بھی ہو، تمام تھیوریز بدلتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ہم نے اپنے زمانے میں جو کچھ پڑھا تھا، پتہ چلا اس وقت جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اس سے مختلف ہے، اس لیے کہ اب تھیوری بدل گئی. اب بات وہ نہیں ہے جو پہلے بیان کی جاتی تھی. تو کوئی شے دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جس پہ تبدیلی کا امکان نہ ہو. رات دن میں تبدیل ہو جاتی ہے، دن رات پہ تبدیل ہو جاتا ہے، گرمی سردی میں تبدیل ہو جاتی ہے، موسم سرد
موسم گرم میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ انسان کا بچپنا جوانی سے بدل جاتا ہے، جوانی بڑھاپے سے بدل جاتی ہے، زندہ مردے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، دیکھیے عزیزوں، ساری باتوں کو جانے دیجئے، ہمارے یہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہونے کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں شاید کسی مجلس میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اجتہاد، یہ لفظ جو آپ بار بار سنتے ہیں اجتہاد، آپ سنتے ہیں مجتہد یا مجتہدین، تو اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں یا یہ سوال کرتے ہیں کہ معصومین کے زمانے میں مجتہدین کیوں نہیں تھے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ معصومین کے زمانے میں اجتہاد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ اور کر رہے ہیں۔ دیکھیں اجتہاد کی ڈیفینیشن، اجتہاد کی تعریف جو مجتہدین نے خود بیان کی ہے، جو فقہاء نے خود بیان کی ہے، علماء نے خود تحریر کی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ تعریف یعنی وہ ڈیفینیشن، وہ پریبھاشا کہ اجتہاد کہتے کسے ہیں، انہوں نے لکھا کہ حکم حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کا نام اجتہاد ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ حکم حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کا نام اجتہاد ہے۔ تو اب میرے خیال میں یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ اگر امام ہمارے سامنے موجود ہے تو اب حکم حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کا کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے کہ جب امام موجود ہیں تو جو وہ فرما دیں وہی حکم حقیقی ہے۔ اب جب امام فرما دیں کہ یہ حکم حقیقی ہے تو پھر اب اس تک پہنچنے کی کوشش کیا کی جائے گی؟ لیکن اب غیبت کے زمانے میں مسائل سامنے آتے ہیں، لہٰذا اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اب اجتہاد کے ذریعے اکثر فتاویٰ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک بات بڑی شدت کے ساتھ بیان کی جاتی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ مات المفتی مات الفتویٰ، یعنی مفتی کا انتقال ہو گیا تو فتوے کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، نہ معلوم کتنے فتاویٰ جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتاویٰ میں تبدیلی کی گنجائش ہے، اجتہاد میں تبدیلی کی گنجائش ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دنیاوی قوانین میں تبدیلی کی گنجائش ہے، انسان کے مزاج میں تبدیلی کی گنجائش ہے، کسی ملک کے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی گنجائش ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پہ تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ ہے اللہ کا ارادہ۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ وسلم۔ وہ ہے اللہ کا ارادہ۔ جب اللہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو لاکھ دنیا مخالف ہو جائے وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ سمجھدار مجمع میرے سامنے ہے، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ اللہ نے ارادہ کر لیا کہ میں آدم کو خلیفہ بناؤں گا، اب فرشتوں نے کہ پروردگار ہم میں سے کسی کو بنا دے، لیکن جو فرشتوں نے چاہا وہ نہ ہوا، جو اللہ نے ارادہ کر لیا وہی ہو کے رہا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے ارادے میں تبدیلی نہیں ہوتی، جو وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، بس اللہ کا ارادہ۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کن فیکون، کہ اللہ کی شان کیا ہے؟ کسی شے کے بارے میں وہ کہتا ہے کن ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی۔ کن فیکون قرآن مجید میں آیا، جناب عیسیٰ کی ولادت کے سلسلے میں آیا کن فیکون، کہ اللہ کہتا ہے ہو جا، اب وہ شے ہو جاتی۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کن فیکون بھی تم کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کسی شے کو خلق کرنے کے لیے دو حرفوں کے اس مجموعے کا یعنی کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ یعنی تم ایسا تصور نہ کرو جیسے ہم کہتے ہیں، ایسے اللہ کہتا ہے کن اور اس کے بعد کوئی شے ہو جاتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ یہاں کن سے مراد اللہ کا ارادہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ وسلم۔ تو بھائی وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا آسمان بن گیا، اس نے ارادہ کر لیا سورج خلق ہو گیا، اس نے ارادہ کر لیا ستارے خلق ہو گئے، اس نے ارادہ کر لیا ہوائیں فضائیں خلائیں پیدا ہو گئیں، اس نے ارادہ کر لیا انسان روئے زمین پر نمودار ہو گئے۔ اس نے جو ارادہ کر لیا، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ موسیٰ پیدا ہوں، اور خالی پیدا نہ ہوں بلکہ موسیٰ ہی کے ذریعے سے فرعون کا خاتمہ ہو۔ آپ غور نہیں کر رہے ہیں، اور کسی طرح سے فرعون کو اطلاع بھی دے دی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔
یعنی ایسا بھی نہیں کہ فرعون کو پتہ نہ ہو، کہ کاہنوں کے ذریعے فرعون کو معلوم ہو گیا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تیرا خاتمہ ہوگا۔ اب فرعون نے لاکھ کوشش کی، بہت کوشش کی کہ وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، موسیٰ دنیا میں آنے نہ پائیں۔ اس نے نہ معلوم کتنے نوزائیدہ بچوں کو قتل کر دیا، نہ معلوم کتنی حاملہ عورتوں کو قتل کر دیا، لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ موسیٰ پیدا ہوں تو موسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اور صرف موسیٰ پیدا نہیں ہوئے بلکہ اسی فرعون کے قصر میں پلے کہ جس کا خاتمہ موسیٰ کے ہاتھوں لکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ کہ بھئی یہ اللہ کا ارادہ تھا، تو جب وہ ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے ارادے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے اہل بیت کی طہارت کے مسئلے کو نہ تو دنیا کے کسی قانون کے حوالے کیا، نہ اجتہاد کے حوالے کیا، بلکہ اللہ نے اہل بیت کی طہارت کا معاملہ اپنے ارادے سے وابستہ رکھا، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ جب تک اللہ کا ارادہ باقی رہے گا آل محمد کی طہارت باقی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ کا ارادہ، آپ سمجھ رہے ہیں، انما یرید اللہ، بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا، اور ارادہ بھی کیا کیا کہ ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھے گا، ہر رزق کو اہل بیت سے دور رکھے گا۔ دیکھیے پڑھے لکھے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اہل بیت کی عصمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ محسوس کریں گے تو یہ بھی مرحومہ کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار پائے گا۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آل محمد کو اصحاب سے افضل سمجھتے ہیں یا آل محمد کو ازواج سے افضل سمجھتے ہیں۔ وہ شخص شیعہ کیا عقل مند کہلانے کے لائق نہیں ہے جو اہل بیت کو اصحاب سے افضل سمجھے یا ازواج سے افضل سمجھے، اس لیے کہ افضل و مفضول کی بحث وہاں ہوتی ہے کہ جہاں کوئی صفت مشترک ہوتی۔ ایک صلوات پڑھا بر محمد و آل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں، ہمارے حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی مریض آ رہا ہے، ہم ان کے پاس آ رہے ہیں مریض بن کے، اب آپ کہیے یہ افضل ہیں یہ افضل ہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں بھائی، اگر دو حکیم ہوں تو ان کے درمیان بحث کی جائے کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے، حکیم و مریض میں کیا بحث کی جائے کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ سمجھ رہے ہیں، استاد و شاگرد میں کیا بحث کی جائے، دو استاد ہوں تو ان کے درمیان بحث کی جائے کہ افضل کون ہے مفضول کون ہے۔ تو بھیا اگر کوئی صفت مشترک ہو تو بحث بھی کی جائے، تو ہم اہل بیت کو آل محمد کو اصحاب سے یا ازواج سے افضل نہیں سمجھتے، بلکہ ہم ان کو آدم سے افضل سمجھتے ہیں، ہم ان کو نوح سے افضل سمجھتے ہیں، ہم انہیں ابراہیم سے افضل سمجھتے ہیں، ہم انہیں انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں موضوع سے نہ ہٹوں کیونکہ عصمت پر گفتگو ہو رہی ہے، لہذا میں عرض کروں گا کہ اہل بیت بھی معصوم اور انبیاء بھی معصوم۔ 1,24,000 نبی جو انبیاء دنیا میں آئے، ان میں کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو معصوم نہ ہو۔ اللہ نے سب کو عصمت عطا کی، سارے کے سارے نبی معصوم۔ اس کے اوپر سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر نبی معصوم، ہر نبی معصوم، اور چونکہ ہر نبی کو مسلمان معصوم مانتے ہیں لہذا ہر نبی کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ۔ ہر نبی کے نام کے ساتھ لکھتے ہیں علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ہم بھی کہتے ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب، یوسف، یحییٰ، زکریا، ذوالکفل، یہ سارے لوگ کون؟ کہ علیہ السلام۔ خالی یہ نہیں، جبرائیل، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آلہ محمد، علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، فرشتوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام، انبیاء کے نام کے ساتھ علیہ السلام۔ کیوں علیہ السلام؟ ارے بھائی ان کے نام میں رضی اللہ کیوں نہیں لکھتے؟ میں کہا آپ سمجھے نہیں، یہ معصوم ہے۔ ایک فیصلہ ہو گیا کہ معصوم کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے گا۔ سمجھدار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، معصوم کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جائے گا۔ پھر پیغمبر اسلام کے سلسلے میں تو مسلمان اتنے محتاط ہیں، سارے مسلمان، کہ صرف پیغمبر کا نام نہیں، نام لیں گے تو صلوات پڑھیں گے، صرف پیغمبر اسلام کا کوئی لقب نہیں، صرف کنیت نہیں، بلکہ اگر پیغمبر کا تذکرہ کریں گے تو کہیں گے آپ علیہ السلام۔ کچھ غور کر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیے اگر لکھیں گے پیغمبر اسلام کی نسبت سے، اگر کہیں لکھا جائے گا کہ آپ مثلا لکھا کہ آپ کے والد جناب عبداللہ تھے، آپ کی والدہ جناب آمنہ تھی،
تو آپ لکھیں گے تو اس کے اوپر بھی عین بنائیں گے، آپ علیہ السلام۔ یہ آپ علیہ السلام کیوں؟ تو جواب دیا مسلمانوں نے کہ بھئی پیغمبر وہ ہیں کہ جن کا پورا وجود علیہ السلام۔ ہائے ہائے، سنا آپ نے یا نہیں سنا بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و پورا وجود علیہ السلام، پیغمبر کی روح علیہ السلام، پیغمبر کا جسم علیہ السلام، پیغمبر کا کردار علیہ السلام، پیغمبر کی سیرت علیہ السلام، پیغمبر کی گفتار علیہ السلام، پیغمبر کی رفتار علیہ السلام۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں بھائی؟ اس میں تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ خالی یہی نہیں بلکہ پیغمبر کا عالم یہ ہے کہ اگر پیغمبر اسلام خاک پہ چلیں تو نقش قدم نہیں بنتے، اگر پتھر پہ چلیں تو نقش قدم بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیر بھی صاحب معجزہ ہیں، پیر بھی معجز نما ہیں۔ تو پیغمبر کے پیر بھی علیہ السلام، کیا سننا ہے یہاں؟ پیغمبر کے پیر بھی علیہ السلام، پیغمبر کی پنڈلیاں بھی علیہ السلام، پیغمبر کے گھٹنے بھی علیہ السلام، پیغمبر کی کمر بھی علیہ السلام، پیغمبر کا سینہ بھی علیہ السلام، پیغمبر کے دوش بھی علیہ السلام۔ اب یہ مسلمان ہمیں بتائیں کہ جب پیغمبر کے دوش علیہ السلام ہیں تو اب جس کے قدم پیغمبر کے دوش پہ آ جائیں وہ رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ کیوں؟ تو تمام کے تمام انبیاء، دیکھیں عزیزوں شدت کی گرمی ہو رہی ہے، میں ہلکی پھلکی باتیں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بہت دیر آپ کو زحمت نہیں دینا ہے، مرحومہ کو اصالہ ثواب ہو جائے، مجلس تمام ہو جائے۔ اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا، اہل بیت کو بھی معصوم بنایا، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت وہ ہیں جن کو ہم انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیں عصمت کا مسئلہ سمجھیے، انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا، لیکن انبیاء کا معیار عصمت کیا ہے؟ قرآن پڑھیے سمجھ میں آ جائے۔ معیار عصمت کیا ہے؟ پہلا نبی کون؟ جناب آدم، پہلے نبی جناب آدم، جنت پہ خلق ہوئے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا جب میں ان میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ آدم کو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، جس وقت روح پھونکی اسی وقت فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ آپ غور نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عمر دراز فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ ہائے ہائے، آپ غور ہی نہیں کر رہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ارے بھیا آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں نا، اللہ نے روح پھونکی ہے، اور فرشتوں کی عمر سمجھیے کتنے بڑے بڑے فرشتے کتنے عرصے سے سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تمہیں سجدہ کرنا ہے اور آدم کو ہم مسجود بنائیں گے۔ اللہ نے بتایا کہ جب ہم عہدہ عطا کرتے ہیں تو نسبت دیکھ کے عہدہ عطا کرتے ہیں، عمر دیکھ کے عہدہ عطا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا۔ اب جناب آدم جناب حوا کے ساتھ جنت پہ رہ رہے ہیں، حوا کو بھی اللہ نے خلق کیا۔ دیکھیے یہ بات میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ یہ جناب حوا جو ہیں، یہ حوا کا نام قرآن مجید میں کہیں نہیں، حوا کا نام قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ شاید بہت سے لوگوں کو تعجب ہو، میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں ہے بہت سی بیویوں کا تذکرہ۔ جناب آسیہ جو فرعون کی زوجہ تھیں ان کا بھی تذکرہ ہے، جناب ہاجرہ کا بھی تذکرہ ہے، جناب سارہ کا بھی تذکرہ ہے، اور کچھ گناہگار اور جہنم میں جانے والی عورتوں کا بھی تذکرہ ہے۔ مثلا نوح کی زوجہ کا تذکرہ ہے، لوط کی بیوی کا تذکرہ ہے، سورہ تحریم میں پیغمبر کی 2 ازواج کا تذکرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سورہ زحا میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ ہے، غور کیا آپ؟ سورہ کوثر میں بی بی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہے۔ لیکن اللہ نے جتنی خواتین کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے وہ کسی نہ کسی نسبت سے کیا ہے۔ پورے قرآن میں اگر کسی خاتون کا نام آیا ہے تو وہ صرف جناب مریم ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ان کے علاوہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نوح کی زوجہ، لوط کی بیوی، فرعون کی زوجہ، رسول یہ تمہاری 2 ازواج جن کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں،
غور کر رہے ہیں ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، کوثر سے مراد بی بی فاطمہ زہرا ہے، لیکن نام جو ہے وہ صرف جناب مریم کا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں آیا. تو جناب حوا کا بھی نام قرآن مجید میں نہیں، کئی نام نہیں، لیکن اللہ نے آدم کو خلق کیا، جناب حوا کو پیدا کیا. اب آپ بتائیے اللہ نے آدم و حوا سے کیا کہا؟ اللہ نے آدم سے کہا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ ہے انبیاء کی عصمت کا معیار کہ آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا. درخت سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم آدم کے قریب نہ آنا، بلکہ آدم سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا. اب 1,23,999 انبیاء کی عصمت کا معیار یہ ہے کہ اللہ نے ان کو روکا. کیا سنا آپ نے؟ اللہ نے ان کو روکا کہ تم ان چیزوں کے قریب نہ جانا. لیکن آل محمد کی عصمت وہ ہے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ رزق کے قریب نہیں جائیں گے، بلکہ وہ کہہ رہا ہم رزق کو ان کے قریب آنے نہیں دیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. ہم رزق کو ان کے قریب آنے نہیں دیں گے. بس قبلہ مجلس تمام ہو رہی ہے، بہت دیر مجھے زحمت نہیں دینا ہے. دیکھیں اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ جو ایک زمانے میں کثرت سے علماء خطبہ و ذاکرین پڑھتے تھے، اب کم پڑھا جاتا ہے، لیکن واقعہ بڑا اہم. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ واقعہ کسی چھوٹی موٹی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ شیخ مفید علیہ الرحمہ جو ہمارے فرقے کے بہت بڑے عالم تھے، معمولی نام نہیں ہے شیخ مفید کا. کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسا نہیں ہے جو شیخ مفید سے استفادہ نہ کرے. ہم جیسے لوگ نہیں، ہماری کیا اوقات. بڑے بڑے علماء شیخ مفید کی تصانیف سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے الارشاد. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ ایک بار مولا کائنات کی خلافت ظاہری کے زمانے میں دریا میں سیلاب آ گیا. جب پانی اپنے حدود کو توڑ کے آگے بڑھا تو بستیاں ڈوبنے لگی، لوگ مرنے لگے، مال برباد ہونے لگا، مویشی ہلاک ہونے لگے، بڑی تباہی مچ گئی. تو لوگ مولا علی کے پاس آئے، کہا یا علی دریا کا پانی تو بڑی تباہی مچائے ہوئے ہے اور پانی بہت دور تک آ گیا ہے. جیسے اکثر باڑھ آ جاتی ہے، اب تو یہاں باندھ بن گیا، لیکن ایک زمانے میں بار بار باڑھ آتی تھی اور لوگ دیکھنے بھی جاتے تھے. تو اسی طرح سے اس وقت بڑی تباہی مچ گئی. کہا یا علی چلیے کچھ کیجئے. مولا علی نے ایک عصا لیا اور عصا لے کے علی وہاں تک آئے جہاں تک پانی آ چکا تھا اور اپنے عصا سے اشارہ کیا. پانی 2 قدم پیچھے ہٹا. مولا علی 2 قدم اور آگے بڑھے، پھر اشارہ کیا، پانی اور پیچھے ہٹا. علی عصا لیے ہوئے آگے بڑھتے رہے، پانی پیچھے ہٹتا رہا. میں کہوں گا یہ تو پانی ہے، مولا علی کے سامنے تو بڑے بڑے پیچھے ہٹ گئے، یہ پانی کی کیا حیثیت ہے. تو علی آگے بڑھتے رہے، پانی پیچھے ہٹتا رہا، یہاں تک کہ پانی اپنی سابقہ حدود میں پہنچ گیا. اب لوگوں کا تو کام ہو گیا، وہ جو چاہتے تھے وہ کام ہو گیا کہ جہاں تک پانی کو ہونا چاہیے تھا وہاں تک پانی آ گیا. لیکن جوش اعجاز امیر المومنین کم نہیں ہوا. مولا علی نے اور اشارہ کیا، پانی اور گھٹا، اور اشارہ کیا اور گھٹا، اور اشارہ کیا اور گھٹا، یہاں تک کہ دریا کی سطح دکھائی دینے لگی. بالکل پانی نیچے تک پہنچ گیا. اب جب سطح دکھائی دینے لگی تو تڑپتی ہوئی مچھلیاں دکھائی دینے لگی. علی کے ساتھ مولا علی کے اصحاب، جیسے ہی مچھلیوں نے مولا علی کو دیکھا، ان میں سے کچھ مچھلیاں، سب نہیں کچھ، بزبان فصیح گویا ہوئیں اور آواز دی کہ اے امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام. مولا علی نے جواب سلام دیا. اس کے بعد واپس پلٹے تو اصحاب نے کہا یا علی مچھلیاں تو بہت سی تھیں لیکن سب نے سلام نہیں کیا، کچھ نے سلام کیا اور کچھ نے سلام نہیں کیا. دیکھیں یہ بات ہمارے بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب علی کعبے میں پیدا ہوئے، جب علی کی ماں کے آنے پر کعبے کی دیوار میں در پیدا ہوا، جب مولا علی نے آغوش رسالت میں پرورش پائی، جب مولا علی نے گہوارے میں اجدر کو دو کیا،
جب مولا علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کی نصرت کا وعدہ کیا، جب مولا علی نے شب ہجرت بستر رسول پر سو کر اپنا نفس بیچ کر اللہ کی مرضی خریدی، جب مولا علی نے بدر کی لڑائی میں کارنامہ انجام دیا، جب علی نے احد میں جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تو رسول اللہ کی نصرت فرمائی، جب خیبر کے میدان میں علی نے پتھر پہ علم گاڑا، مرحب کو پچھاڑا، باب خیبر کو اکھاڑا، جب حنین کی لڑائی میں علی نے تلوار چلائی، سب فرار کر گئے، صرف علی تھے جو رسول کو بچا رہے تھے، جب صلح نامہ حدیبیہ علی نے تحریر کیا، جب غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا، تو پھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سب کیوں نہیں مانتے؟ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ بھئی یہ سب کیوں نہیں مانتے؟ یہ باتیں خالی ہماری ہی مجلسوں میں کثرت سے کیوں بیان ہوتی ہیں؟ جب لکھا ان کے یہاں بھی ہے تو بیان خالی ہمارے یہاں کیوں ہوتا ہے؟ ایک جملہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ارے بھائی یہ تو دشمنان اہل بیت کا مقدر ہے کہ لکھتے تو ہیں, سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں, مگر پڑھتے نہیں ہیں. یعنی شروع سے مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جو لکھیں گے وہ پڑھیں گے نہیں, جو پڑھیں گے وہ لکھیں گے نہیں. اور کہنا شروع سے مزاج یہ بنا ہوا ہے, تو لکھا تو ہے لیکن ہمارے علاوہ کوئی اور پڑھتا نہیں. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ بھائی سب کیوں نہیں مانتے مولا علی کو؟ جب اتنے فضائل ہیں تو سب کیوں نہیں مانتے؟ یہی وہاں صاحب نے پوچھا یا علی مچھلیاں اتنی تھیں لیکن سب نے آپ کو سلام کیوں نہیں کیا؟ میرے مولا نے جو جواب دیا وہ ان کے لیے بھی تھا اور آپ کے لیے بھی ہے. میرے مولا نے فرمایا کہ جو مچھلیاں حلال تھیں, ایک صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد, جو حلال تھی انہوں نے سلام کیا. صاف صاف ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بالکل ایسے ہی تحریر فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ جو مچھلیاں حلال تھیں انہوں نے سلام بھی کیا اور زیارت بھی پڑھی, اور جو مچھلیاں حرام تھیں انہوں نے سلام نہ کیا. دیکھیں بات وہی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد, کہ بس اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ رزق کو اہل بیت کے قریب آنے نہیں دے. بس مجلس تمام ہو رہی ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, خداوند عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے, ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس سے بہتر ایصال ثواب نہ ہوگا کہ ذکر اہل بیت ہو. بس بات تمام ہو رہی ہے. دیکھیے عزیزوں, آپ ساری تاریخ پر نظر ڈالیے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اگر کہیں ذرا سا بھی رزق پایا گیا اور کوئی بظاہر اہل بیت کے آس پاس بھی نظر آیا تو چھٹک کے الگ ہو گیا. یہ لفظ میں نے بہت سوچ سمجھ کے بولا. ایک صلوات پڑھا پر محمد و آلہ, چھٹک کے الگ. میرے پاس دلیل ہے عزیزوں. دیکھیے میں کوشش کرتا ہوں, اس کا اثر کتنا ہوتا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے, اہل بیت جانتے ہیں, کہ مجلس میں کچھ ایسا ضرور پڑھا جائے کہ لوگوں میں مطالعے کے لیے کچھ رغبت پیدا ہو. آپ جنگ صفین کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں. یہ 3 جنگیں جو مولا علی نے اپنے دور خلافت میں لڑی ہیں, جنگ جمل, جنگ صفین اور جنگ نہروان. یہ 3 جنگیں مولا علی نے اپنے دور خلافت میں لڑی ہیں, یعنی بعد رسول 3 جنگوں میں مولا علی نے تلوار چلائی. یہ جنگ صفین حاکم شام مقابلے پہ ہے اور کافی دن تک یہ جنگ ہوئی. جہاں تک میں نے پڑھا ہے, جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے, بہت سے مورخین نے جنگ صفین کی تاریخ لکھی ہے, لیکن سب سے زیادہ ڈیٹیل میں, سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو جنگ صفین تحریر کی ہے وہ عاصم کوفی نے کی ہے. ایک رائٹر گزرا ہے جس نے تاریخ تحریر کی ہے, اس کا نام ہے عاصم کوفی. سب سے زیادہ ڈیٹیل میں اسی نے جنگ صفین کو لکھا ہے, تقریباً 400 صفحات میں, 400 پیجز. 400 صفحے کم نہیں ہوتے, 400 صفحوں میں اس نے پوری جنگ صفین تحریر کی ہے. اب اس وقت جنگ صفین میرا موضوع نہیں ہے, میں عرض دوسری بات کر رہا تھا. اگر آپ جنگ صفین عاصم کوفی کی پڑھیں, آپ کو مارکیٹ پہ مل جائے گی, نہیں تو اگر آپ اس کے اوپر گوگل کے اوپر ڈالیں تو سافٹ کافی بھی اس کی آپ کو مل جائے گی, اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس وقت بڑی آسانیاں ہیں, اردو زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. تو جنگ صفین کی جو تاریخ آپ پڑھیں گے تو شروع کے اکثر صفحات کو پڑھ کر آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ 2 کیریکٹر بالکل پیرلل نظر آتے ہیں, بالکل ایک جیسے, بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں. پتہ ہے آپ کو وہ 2 کون ہیں؟ ایک جناب مالک اشتر اور دوسرے اشعث ابن قیس.
بار بار آپ کو ملے گا. مولا علی کے ساتھ مالک اشتر اشعث ابن قیس، مالک اشتر اشعث ابن قیس، مالک اشتر اشعث ابن قیس، مالک اشتر اشعث ابن قیس. تھے تو دونوں علی کے لشکر میں، لیکن مالک اشتر علی کی معرفت رکھتے تھے. اشعث ابن قیس کا معاملہ کچھ اور تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا پھر اشارتاً آپ یوں سمجھیں کہ مالک میں اور اشعث میں فرق یہ تھا کہ اشعث ابن قیس علی کو اس خلافت کے سلسلے سے ماننے والا تھا. آپ غور نہیں کر رہا، میں عرض کر رہا ہوں، لہذا علی کے لشکر میں شامل تھا. اور مالک اشتر مولا کائنات کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے تھے، غدیر کے سلسلے کے قائل تھے. بظاہر دونوں کا عمل ایک جیسا نظر آتا ہے، لیکن جب جنگ صفین میں، دیکھیں میں سمجھ رہا ہوں اس مجلس کی اس وقت کی سب سے قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جب جنگ صفین میں نیزوں پر قرآن نما کوئی شے بلند ہوئی اور ادھر سے آواز آئی کہ یا علی اب ہمارے اور آپ کے بیچ میں قرآن ہے، اس وقت کی سچویشن، اس وقت کی پوزیشن ملاحظہ فرمائیے گا کہ مالک اشتر جنگ کر رہے ہیں، حاکم شام کے خیمے کے قریب ہیں، اشعث ابن قیس مولا علی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہاں نیزوں پر جزدان میں پتھر رکھ کے بلند ہوئے اور یہ کہا گیا کہ یا علی اب ہمارے اور آپ کے بیچ میں قرآن ہے. اب آپ بتائیے کہ پہلے مالک نے دیکھا یا اشعث ابن قیس نے دیکھا؟ خدا کے لیے بھائی تھوڑا سمجھئے تو بولیے، پہلے کس نے دیکھا؟ بڑی قیمتی بات عرض کر رہا ہوں. پہلے مالک اشتر نے دیکھا نا، اس لیے کہ وہ میدان میں جنگ کر رہے تھے، وہیں قرآن بلند ہو رہے تھے، پہلے انہوں نے دیکھا. اشعث ابن قیس دور بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا. لیکن مالک ان چیزوں کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوئے، وہ ایسے ہی تلوار چلاتے رہے. اشعث ابن قیس نے کہا کہ یا علی اب تو قرآن بیچ میں آ گیا، اب آپ جنگ بندی کا اعلان کیجئے. میرے مولا نے فرمایا کہ انا قرآن الناطق، کہ میں قرآن ناطق ہوں، لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ اگر آپ جنگ بندی کا اعلان نہ کیجئے گا تو ہم آپ کے خلاف تلوار اٹھائیں گے. لیکن مالک اشتر لڑتے رہے، اس وقت تک لڑتے رہے جب تک علی نے واپس نہ بلوا لیا. آپ بتائیے کہ جو نیزے پر جزدان میں پتھر مالک نے دیکھے وہی تو اشعث نے دیکھے، لیکن اشعث ان سے متاثر ہوا. مالک دیکھی کہ سمجھ گئے کہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر قرآن ہوتا تو علی کے ساتھ ہوتا، علی کے مقابلے بنا آتا. صلوات پڑھے پر محمد وآلہ. اور اسی واقعے کے بعد مالک اشتر تو ہمیشہ علی کے ساتھ رہے بعد میں، لیکن یہ اشعث ابن قیس یہیں سے علی سے الگ ہو گیا اور پھر خوارج میں شامل ہوا. اور پھر یہ اتنا بڑا دشمن اہل بیت ظاہر ہوا کہ اس کی بیٹی جودہ بنت اشعث نے امام حسن کو زہر دیا. اسی کا بیٹا محمد ابن اشعث جناب مسلم سے جنگ کرنے کے لیے آیا. اسی کے دوسرے بیٹے کربلا کے میدان میں امام حسین سے لڑنے کے لیے آئے. اتنا بڑا دشمن اہل بیت ثابت ہوا. ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر ذرا سا بھی رزق ہوتا ہے، کچھ میں عرض کر رہا ہوں، تو کوئی اہل بیت کے پاس ٹھہر نہیں پاتا. غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، میں نے کہا بھئی پہلے تو ایسے تھے اب ایسے ہو گئے. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. کتنے لوگ ایسے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو معاملہ یہی ہے بھائی کہ جہاں رزق ہوگا. اب دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہی ربط مصائب ہے کہ اگر کہیں رزق ہوگا تو کوئی اہل بیت کے قریب ٹھہر نہ پائے گا، اور اگر طہارت ہوگی تو اہل بیت سے دور نہ رہ پائے گی، حر کی طرح ان کے قدموں میں آ جائے گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد. ایک وہ بھی کیریکٹر، ایک وہ بھی کردار، وہ بھی کردار کہ پھر اہل بیت سے دور رہ نہیں سکتے. آیا اس لشکر میں، لیکن قربان ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف سے. ہماری جان قربان شب عاشور ہور اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں. بیٹے نے کہا بابا ہم نے کبھی کسی موقع پر آپ کو اتنا بے چین نہیں دیکھا، آج کیا بات ہے؟ کہ بیٹا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں، اور مجھے جہنم میں جانا گوارا نہیں.
کہ بابا ارادہ کیا ہے؟ کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا بسم اللہ۔ کہ بیٹا ہم رات میں نہیں جائیں گے، کہ کوئی یہ کہے کہ اور رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے چلا گیا، جب سورج طلوع ہو جائے گا تب جائیں گے حسین کی جانب۔ صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا اور عمر سعد کے پاس آنے کے بعد کہا کہ یہ بتا کہ کیا اب صلح کی کوئی صورت نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، اب تو جنگ ہوگی۔ اس نے کہا اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ تم جنگ میں ایسی شمشیر زنی کرو گے کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور نے عمر سعد کی طرف دیکھا کہ بے شک میں تلوار چلاؤں گا، لیکن تیری طرف سے نہیں، یزید کی طرف سے نہیں، بلکہ میں سیدہ کے لال حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے چلے۔ بعض روایات کے اعتبار سے بیٹا اور غلام ساتھ ساتھ امام حسین کے خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چلتے چلتے حر نے گھوڑے کو روکا۔ بیٹے نے آگے بڑھ کے بابا کیا جانب حق جاتے ہوئے قدم رکا بھی کرتے ہیں؟ کہا بیٹا میرا قدم نہیں رک رہا، میرے لال میں حسین کا مجرم ہوں۔ اے بیٹا اس طرح سے میں حسین کے سامنے جانا چاہتا ہوں جیسے کوئی مجرم جاتا۔ میرے بیٹے اس رومال سے میرے ہاتھ باندھ دو۔ بیٹے نے رومال سے حر کے ہاتھ باندھے۔ اے بیٹا یہ حسین کے جو چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، اے بیٹا اس کے ذمہ دار میں ہوں۔ اگر میں حسین کو گھیر کے یہاں نہ لاتا تو آج حسین کے بچے العطش کی آواز بلند نہ کرتے۔ اے بیٹا یہ نقاب میرے چہرے پر ڈال دو، میں حسین کے بچوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں۔ حر کے بیٹے نے حر کے چہرے پر نقاب ڈالی۔ اس سے پہلے کہ حر قدم آگے بڑھاتے، بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا غضب ہو گیا۔ عباس اور علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آئے۔ حر کے کسی جواب سے پہلے بیٹے نے اور بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا اب تو قیامت ہو گئی، آقا حسین خود آ رہے ہیں۔ بس حر نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا۔ بیٹے سے کہا بیٹا مجھے کسی طرح سے حسین کے قدموں تک پہنچا دو۔ حر کا بیٹا حضور کو لے کر حسین ابن علی کے قدموں میں آیا۔ حر نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے قدم پکڑ لیے۔ آقا کیا میرے ایسے خطوار کی خطا بھی معاف ہو سکتی؟ ہماری جان قربان کریم ابن کریم حسین پر اٹھا کے سینے سے لگایا، ہاتھوں کو کھولا۔ کہا حر تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے، تو دنیا میں بھی حر ہے اور آخرت میں بھی حر ہے۔ لے جا کر خیمے میں بٹھایا۔ اب ذرا سوچیے عزیزوں کس منزل پر ہے، کس منزل پر ہے؟ خلق حسین ابن علی، وہ حر آیا ہے جو حسین کو گھیر کے یہاں لایا ہے۔ خیمے میں لے جا کے بٹھایا۔ اس کے بعد کہا حر مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، تو اس وقت ہمارا مہمان ہے اور ہم تجھے پانی بھی نہیں پلا سکتے۔ تڑپ گئے جناب حر، آقا آقا میری ہی وجہ سے آپ اس مصیبت پہ گرفتار ہیں۔ اے آقا مہمان نوازی یہی ہے کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مشکل سے اجازت ملی۔ حر نے غلام کو بھیجا، غلام نے بہت سو کو واصل جہنم کیا، پھر امام حسین پر اپنی جان کو قربان کیا۔ اب حر نے بیٹے کی طرف دیکھا، امام کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ حر اس عمر میں جوان بیٹے کا داغ اٹھائے گا؟ کہا آقا مجھے معلوم ہے اس کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ آقا آپ کو آپ کے لال علی اکبر کا واسطہ، میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ حر کا بیٹا میدان میں آیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب حر کے بیٹے کے لاشے کے قریب حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور پہنچے، آقا آپ نے غضب کیا، کہیں کوئی آقا غلام زادے کی لاش پہ آ جائے۔
کہا ہر تو نے قیامت کی کہیں کوئی بوڑھا باپ جوان لال کا لاشا اٹھانے آتا ہے، اے مولا ابھی آپ کو اکبر کا لاشا اٹھانا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلانا ہے، واہ علی اکبرہ واہ علی اکبرہ کا نعرہ لگانا ہے۔ ہر کے بیٹے کا لاشا خیمے میں آیا۔ اب عزیزوں ہر میدان میں آئے، صاحب مالی سبتین نے لکھا کہ ہر جنگ کرتے 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 نہ معلوم کتنوں کو واصل جہنم کر چکے تھے۔ ہر کا گھوڑا درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا۔ اب ہر گھوڑے سے اترے، اب پیدل پیادہ ہر نے تلوار چلانا شروع کی، تلوار چلا رہا جناب ہر، اور انہوں نے لکھا ہے کہ 1050 افراد کو جناب ہر نے پیدل چلتے ہوئے قتل کیا۔ زبردست شمشیر زنی کا مظاہرہ کیا جناب ہر نے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پیشانی پر زخم آیا، ہر زمین پر گرے، آواز دی آقا میری خبر لیجئے۔ امام حسین قریب آئے، اب جو قریب آئے آ کے ہر کو دیکھا، کہا ہر کہاں زخم لگا ہے؟ کہا آقا پیشانی پر زخم ہے جس سے خون رک نہیں رہا ہے۔ امام نے ابا کے دامن سے ہر کے زخم کو صاف کیا، اور اس کے بعد سیدہ کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا جو ہر کے زخم سر میں باندھ دیا۔ بس عزیزوں میں آواز دوں گا، اے ہر مبارک ہو، کم سے آخر وقت میں تمہارا آقا قریب آ گیا، زخم کو صاف کر دیا، رومال سے پٹی باندھ دی، لیکن جب یہی تمہارا آقا زخموں سے چور چور ہو کے زمین پر گرے گا تو نہ کوئی زخموں کو صاف کرنے والا ہوگا، نہ کوئی خون صاف کرنے والا ہوگا، نہ کوئی پٹی باندھنے والا ہوگا، اور ایک بے کس بہن فریاد کر رہی ہوگی، حسین کے گلے پر خنجر چل رہا۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کے تمام حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما۔ پروردگار جو واسطہ محمد والے محمد کو ہم کو عمل صالحہ کی توفیق عنایت فرما، ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، اور ان کے اصحاب و انصار میں ہمارا شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز فاطمہ مرحومہ بنت سید ایوب علی صاحب نقوی مرحوم، زوجہ سید نقی اسد صاحب رضوی مرحوم۔ الحمدللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سرور نے دم عصر یہ حسرت سے پکارا، سرور نے دم عصر یہ حسرت سے پکارا، سہارا سرور نے دم عصر یہ حسرت سے پکارا، قاسم ہے نابو محمد ہے ناصغر، قاسم ہے نابو محمد ہے ناصغر،
بھی میرا سوتا ہے کھائے ہوئے برچی، اکبر بھی میرا سوتا ہے کھائے ہوئے برچی، ہم پار جو گزرتی ہے اسے سن لو خدا را، پیاس سے اے بھائی ہمارا، پار آپار آپار، ہر ورد دم عصر یہ حسرت سے پکارا، دریا سے درا کے میرا حال تو پوچھو، دریا سے ذرا کے میرا حال تو پوچھو، تم کو کوئی تکلیف میری تھی نہ گوارا، گھوڑے سے ہمیں آ کے اتارو، ہو سکے گھوڑے سے ہمیں آ کے اتارو، آواز تمہیں دیتا ہے یہ بھائی تمہارا، نہیں اب گھوڑ پہ میں جھوم رہا ہوں، طاقت نہیں اب گھوڑ پہ میں جھوم رہا ہوں، مجبور ہوں زخموں سے بدن چور ہے سارا، سوکھے گلے پر میرے خانجہ، چلنے کو ہے اب سوکھے گلے پر میرے خانجہ، ہونے کو ہے مقتل میں قیامت کا نظارہ، مجبور سمجھ بیٹھے ہیں یادا، ہمیں مجبور سمجھ بیٹھے ہیں یادا، آباد کیا تم نے جو دریا کا کنارہ،
چشم کرم جاز پر ہو جائے تمہاری چشم کرم جاز پر ہو جائے تمہارے نسلی و سناخا ہے وہ مادہ تمہارا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي يلد بثنائك عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك آلمة الغار مفحمة. السلام عليك سيدنا بنت الحسين. السلام عليكم ورحمة الله الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين جميع شهداء كربلاء واسيان كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس شموذي المدفون بأرض طوس. السلطان العرب والجمرات بالقدر والقضاء مغز الشية والظفار في يوم الجزاء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. الامان الامان الامان. السلام عليك شريك القرآن. السلام عليك عبد الإيمان. السلام عليك حجة الإسلام. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليك أين الحياة. السلام عليك بقية الله. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل